إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر رواه البخاری۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں، تصرفات میں، اختیارات میں کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے۔ اسی کے حکم سے زمین و آسمان کا سارا نظام رواں دواں ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کائنات کا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، آپ کو ہمارے لیے رہبر، رہنما، معلم و مرشد بنایا۔ آپ کی اطاعت، اتباع اور رہنمائی میں ہم تمام کی کامیابی و کامرانی رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں، اس سے متعلق محدود وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ یقیناً یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو سوچنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر انسان کو، خصوصاً ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو دین اسلام ہم کو ملا ہے، ہم نے کتنا اس سے اپنا تعلق رکھا اور کتنی دوری ہم نے اس سے اختیار کر لی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہمارا کیا مقام رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس عزت سے نوازا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کبھی اس دین سے دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران کار بھی ہے. یعنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد رب نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ساری مخلوقات اس رب کی نگرانی میں ہے، اور ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. ان مخلوقات کے اندر رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو خصوصیت کے ساتھ رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین اسلوب میں پیدا کیا ہے. انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. ساری انسانیت کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو مقام دیا ہے کسی اور مخلوق کو وہ مقام نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت اور شرف سے نوازا، اور ہم نے خشکی اور تری میں ان کے لیے سفر کا انتظام کیا، سواریوں کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان ساری مخلوقات کے اندر ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی ہے، انسان کو ہم نے شرف دیا ہے ساری مخلوقات کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے انسان کا کیا مقام اس زمین پر ہے ساری مخلوقات کے اندر واضح کر دیا ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام جیسی نعمت سے، قرآن کریم جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل اور اپنی رحمت تمہیں عطا کیا ہے. فضل اور رحمت سے مراد تمام مفسرین نے اس بات کو درج کیا ہے اسلام اور قرآن مجید. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے، اور اس کے بعد کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس عظیم نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے خوش ہو جائے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کا مال و متاع یہ لوگ جمع کرتے ہیں، ان سب سے بہترین چیز یہ اسلام اور یہ قرآن مجید ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی. عزیزان محترم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال مال سے بھر گیا. اس وقت اونٹ بھی آ گئے، گھوڑے اور بکریاں بھی آ گئی، سونا اور چاندی بھی آ گیا، بیت المال بھر گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے حالات سے واقف ہے، اب امیر المومنین ہے، ان کے دور میں بیت المال بھرا ہوا ہے، وہ بیت المال کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ کے غلام نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار نظر آئے. فوراً اس نے یہی آیت پڑھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. عمر بن خطاب نے جب غلام سے اس آیت کو سنا تو کہا کہ اس سے مراد یہ مال و متاع نہیں ہے، یہاں جو رب العالمین نے خوش ہونے کی جو تعلیم دی ہے وہ اس مال کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے زیادہ عظیم چیز اسلام ہم کو دیا ہے اور قرآن مجید ہم کو دیا ہے. اس بات پر ہمیں خوشی منانا ہے، مال کو دیکھ کر خوش ہونا نہیں ہے. اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے خوش ہونے کے تعلق سے، وہ ایمان، اسلام اور قرآن مجید ملنے کی بنیاد پر انسان کو خوش ہونا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سارے ادیان پر غالب ہے. رب کریم نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے
बिलहुदा हिदायत के साथ, व दीन हक और दीन हक के साथ भेजा है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि सारे अदियान के ऊपर यह दिन गालिब आ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम में से एक अदना मुसलमान भी इस बात की गवाही दे सकता है कि हमारा जो दीन इस्लाम है यह सारे अदियान पर गालिब दीन है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उसके बाद रब्बुल आलमीन ने हमें इससे बढ़कर भी एक एजाज दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। रब करीम ने कहा कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देने वाले हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से रोकने वाले हो, व तुअमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह की जात पर ईमान रखने वाले हो। सारे उम्मतों के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को कहीं पर उम्मत शुहदा कहा है। सारी उम्मतों पर गवाही देने वाली अल्लाह के नबी की यह उम्मत होगी। कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को उम्मत वस्त कहा है। सारे उम्मतों के अंदर यह उम्मत अदल व इंसाफ करने वाली उम्मत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अफजलुल उमम करार दिया है, सारी उम्मतों में फजीलत वाली उम्मत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की मिसाल देते हुए कहा कि मेरी उम्मत कल मतर बारिश के मानिंद है। जैसे गर्मा के बाद जमीन सूख जाती है, खेती बाड़ी खत्म हो जाती है, नदी नाले सूख जाते हैं, आसमान से बारिश नाजिल होती है, हर तरफ फैली हुई गंदगी को बहा कर ले जाती है, जमीन को लहलहाने वाली बना देती है, और तालाब और नदी नाले सब भरने लग जाते हैं। जैसे बारिश के जरिए से खैर आता है, मेरी ये उम्मत दुनिया के अंदर खैर पैदा करने वाली है। और उसके बाद जब हम हमारी बात करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने कहा ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन क़ज़लहुम हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, कि मेरी उम्मत के अंदर एक गुरूह होगा, एक जमात होगी जो हक पर कायम रहेगी, नुकसान पहुंचाने वाले इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी, अल्लाह का फैसला आ जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जमात से जोड़कर रखा या नहीं रखा है? क्या आज ताइफ मंसूरा में हमारा शुमार है या नहीं है? क्या फिरक़े नाजिया के अंदर हमारा शुमार है या नहीं है? यकीनन हम में से हर एक का यही जवाब होगा, अल्लाह ने हमें ताइफ मंसूरा में रखा है, सल्फ़ सालिहीन की जमात से हमें रखा है, हमारा ताल्लुक अहलुल हदीस से है, फिरक़े नाजिया से हमारा ताल्लुक है। ये सब एजाज़ात जब हमको मिले हैं तो मेरा सवाल यह है, क्या आज हम यकीनी मानों में इस दीन से वाबस्ता हैं? अल्लाह ने हमको किस मुकाम पर रखा है? अगर हकीकी मानों में संजीदगी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में अगर गौर करें, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन तबका हम अहले हदीसों का तबका है। जमात में सबसे बेहतरीन जमात अहले हदीस की जमात है, सल्फ़ सालिहीन की जमात है। क्या हमने इस मुकाम को जाना? क्या हमने इस मुकाम की कदर की? अल्लाह ने हमको कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। हमारा वजूद नहीं था, हमें वजूद में लाया, हमें जिंदगी बख्शी, सारी नेमतों से नवाजा और इस मुकाम पर पहुंचा दिया। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को अपनाने वाले बने? बहुत अफसोस की बात है, यहां गौर करना है। यह दीन हमें मिल गया है, उसके बावजूद दीन पर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, क्या हमारा इस बात पर ईमान और अकीदा है या नहीं कि हमारा ये दीन आसमान से नाजिल करदा दीन है। ये कानून है रब्बुल आलमीन का, ये जमीनी कानून नहीं है, ये आसमानी कानून है। जमीन वालों का बनाया हुआ दस्तूर नहीं है, रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ दस्तूर है। अगर आज दुनियावी कानून हमारे ऊपर लागू होता है या फिर दुनियावी अदालतों से कोई फैसला आता है, हम लरस जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए क्या हमें कभी डर लगता है?
کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کا قانون ایسا ہے جس سے ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا قانون کیسے ہے؟ اگر اس قانون کی خلاف ورزی ہو اور رب العالمین اپنی عدالت میں ٹھہرا کر اپنا فیصلہ فرما دے، کون آپ کو بچانے والا ہوگا؟ یہ بات مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے، یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارا دین یہ آسمانی دین ہے، زمینی دین نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دین سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب میں تغیرات لائے جا چکے ہیں، یا زمین والوں نے اس کے اندر تغیرات داخل کر دیے ہیں۔ اب جتنے ادیان ہیں یہ ادیان حق پر نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کے اندر اگر سب سے سچا دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس پر ایمان اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، اور ہمیں جو دین ملا ہے یہ محفوظ دین ملا ہے۔ کوئی اس دین کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مامون رشید کے دور میں اسلامی سالانہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں ایک شخص کو دیکھا جو صورت اور شکل سے مسلمان نہیں لگ رہا تھا۔ مامون رشید نے اس کو بلایا، کانفرنس کے بعد پوچھا تم مسلمان بھی نہیں لگتے اور ہماری اس بستی میں کے بھی نظر نہیں آ رہے، اجنبی لگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں اور میں فلاں بستی سے آیا ہوں، کیا مقصد ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اسلامی کانفرنس ہے تو میں اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا۔ مامون رشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ، اور اگر تم مسلمان بن جاؤ گے تو میں اپنے علاقے کے کسی ایک حصے کا تمہیں ذمہ دار بنا دوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ کانفرنس منعقد ہوئے تو دوبارہ وہ شخص وہاں پر حاضر ہے، اور جب اس سے گفتگو ہوئی تو کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں، اور کہنے لگا اب میں مسلمان بن گیا ہوں۔ مامون رشید نے کہا جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تو تم نے انکار کر دیا، اور اب کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات کو لیا جو آسمانی کتاب ہے، انجیل کو لیا جو آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید کو لیا جو آسمانی کتاب ہے، اور میں تینوں آسمانی کتابوں کے اندر بہت زیادہ رد و بدل کر دیا۔ اس کے بعد تورات لے گیا، اس یہودی عالم کے سامنے پیش کیا، وہ میری تحریف شدہ تورات کو پڑھ کر بڑا متاثر ہوا، میری تعظیم و تکریم کیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل جو تحریف شدہ تھی، میں نے جس کو تحریف کیا تھا، عیسائیوں کے پاس، پادریوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے میری تحریف شدہ انجیل کو لیا، بڑے متاثر ہوئے اور بڑی تعظیم اور تکریم میری کیے۔ اور میں قرآن مجید کو جو میں تحریف کر چکا تھا ایک امام کے سامنے پیش کیا، اور جیسے اس نے اس کو کھولا دیکھا اس کے اندر تغیرات ہے، ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا، اس نے فوراً مجھے لوٹا دیا، کہا کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے احساس ہوا قرآن کریم کے اندر جو آیت نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس دین کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور مجھے یقین ہوگا کہ دین کامل دین اور محفوظ دین ہے۔ یہی آیت تھی جو مجھے اسلام کے اندر داخل کر دی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک شخص زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا، اور جب سزا کے طور پر اسے فیصلہ سنایا گیا کہ اسے سولی چڑھا دی جائے، جب سولی پر چڑھانے کے اسے لایا گیا، مجمع کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ مسلمانوں مجھے سولی دے رہے ہو، دے دو، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے نبی کے حدیثوں کے اندر 1000 حدیث کو میں نے تغیرات اس میں لا لیا ہے، حلال کو حرام سے بدل دیا، حرام کو حلال سے بدل دیا ہے، اب تم کیا کر لو گے؟ ہارون رشید نے کہا وَيْحَكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، اے اللہ کے دشمن تیری خرابی ہو، سن لے، جب تک ہمارے درمیان ابو اسحاق موجود رہیں گے
اور عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت محدثین موجود رہیں گے، اس دین کے اندر اور نبی کی حدیثوں میں کوئی تغیرات نہیں لا سکتا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو قائم رکھا ہے جو باطل کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قرون اولا سے لے کر آج تک یہ دین جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، آج تک یہ دین اسی انداز میں بالکل محفوظ ہیں۔ لوگ ہزارہ کوشش کر لیے لیکن اس دین کو بدل نہیں سکے۔ اس دین پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور یہ دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دین کے اندر ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت اور ہماری موت کے بعد کے سارے مسائل اس دین کے اندر موجود ہیں۔ تمہارے ساتھ زندگی میں کیا معاملات ہیں اور آخرت میں تمہارے کیا معاملات ہونے والے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا يحتاجون معه الى زیادة ابدا، اس دین اسلام کے بعد اب ہمیں کسی اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اس دین کے اندر سارے مسائل موجود ہیں۔ معزز حاضرین، آخر اس دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم لوگ اللہ کے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو جو اتنا واضح دین ہے، اتنا مکمل دین ہے، اور اتنا صاف ستھرا دین ہے، اور اتنا آسان دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث ہے، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اس کے بعد رب العالمین نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یہ بات جان لو، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اور تم بھی اس بات کو جان لو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر اسی رب کے طرف جانا ہے۔ دنیاوی زندگی جیسے بھی ہم گزار لیں، ہماری موت آنے والی ہے، اسے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ معزز حاضرین، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ہماری ساری زندگی میں اگر ہم نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، برائیاں اچھائیاں کی ہیں، برائیوں سے دور رہے، لیکن زندگی کے آخر وقت میں آ کر ذرا سا شرک کر دیں، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور ویسے ہی اگر کسی نے زندگی تمام برائیاں کی ہیں، گناہیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایک مرتبہ پلٹ کر رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے اور صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے برابر اجر بھی دے دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ و استغفار طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور عمل صالح کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو تو قبول بھی کرتا ہے بلکہ اس کے سارے برائیوں کو اچھائیوں سے بھی بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، وجہ کیا ہے ہمارے دین سے دوری کی؟ مختصر طور پر یہ بات جان لیں، اس دین کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ دین کو تو ہم نے اپنایا ہے لیکن اس دین کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ دوسری بات، اس دین اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا ہے، نہ ہم نے اس دین کی اہمیت کو جانا ہے اور نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہے۔ ایک مرتبہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میرے غلام نے کوئی غلطی کر دی، مجھے بہت غصہ آیا، میں غلام پر کوڑے برسا رہا تھا، غصے کی حالت میں تھا، میرے پیچھے سے آواز آ رہی تھی اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو، لیکن میں غصے میں تھا۔ جیسے ہی
وہ آواز میرے قریب آئی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ جیسے میرے کانوں میں سے ٹکرائے، میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، میرے جسم میں تھر تھری آ گئی، کانپنے لگ گیا، کوڑا میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو مسعود جان لو، واللہ اقدر علیک منک ھذا الغلام، آج تمہیں اس غلام پر جو طاقت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ طاقت حاصل ہے۔ آج تم اس غلام پر سختی کر رہے ہو اور اس سے اتنی مار رہے ہو، یاد رکھو تمہاری غلطی پر اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے ابھی میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو مسعود اگر تم آج اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو یقیناً تمہارا چہرہ جہنم کی آگ کو چھو لیتا، یا جہنم کی آگ تمہارے چہرے کو چھو لیتی، جھلسا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ معزز حاضرین، آخری بات جان لیجئے، اللہ کی عظمت کو اگر آپ جاننا ہے، انسان وضو کر کے رب کے سامنے آتا ہے، اس کی نماز شروع ہوتی ہے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، میرا مقام، میری حیثیت، میری شان، یہ سب ہیچ ہے اس اللہ رب العالمین کے سامنے۔ نہ میرا کاروبار، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، میرا نہ دوست، میرے احباب، نہ میری تجارت، کوئی چیز مانا نہیں رکھتی۔ اس وقت سب سے بڑی ذات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اور جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور جب رکوع سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ حمد بیان کرنے والے کی بات کو رب العالمین نے سن لیا ہے۔ رکوع میں جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک بات بیان کی ہے، کہا کہ یہ جو آسمانیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کرسی کے سامنے ان آسمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چٹیل میدان پر لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو کتنی جگہ زمین پر لے گا، اور کیا حیثیت رہے گی اس وسیع میدان کے اندر چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کی۔ بس یقین جان لو اللہ کی کرسی کے سامنے ان آسمانوں کی وہی حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو عرش ہے، عرش کے سامنے اس کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے کہا چٹیل میدان میں چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ڈال دیں تو کتنی جگہ وہ لوہے کا ٹکڑا لے گا۔ اللہ کے عرش کے سامنے اس کرسی کی وہی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بلند عظمت ہے۔ معزز حاضرین، وقت ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیے، دین سے دوری اختیار کرنا اس کائنات کے اندر بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہاں سے بڑھ کر آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس دین سے وابستگی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس دین کا علم سیکھنا ہے، اس سے اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت ہوگی، اور دین اسلام کی معرفت ہوگی، ہم جاننے والے بنیں گے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا، اور ہم دین اسلام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری اور لازم ہے۔ اگر ہم لاپرواہی کی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ دنیا تو نقصان دہ رہے گی، آخرت بھی ہماری تباہ برباد ہو جائے گی، پھر کوئی ہمیں وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے
ہم تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سدھار کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے رب العالمین نے جو اپنا محفوظ اور مکمل اور سچا دین نازل کیا ہے، اس دین کو اپنا لینا، اسی میں ہماری کامیابی کامرانی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے آپ تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آج ہمارے اندر دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ اس دوریوں کو ختم فرما دے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور تیری عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بقید حیات ہیں ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، مصائب سے اللہ نے محفوظ فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کے اندر امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور ہر قسم کی مضی بیماریوں سے مسلمانوں کو امن عطا فرما۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان اور اسلام کی اشاعت کے ساتھ، ایمان اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔